اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 30 رجب۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دار ارقم میں آ کر ملے اور اسلام قبول کیا، لیکن بہت دنوں تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن ایک شخص نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی اطلاع ان کے والدین کو کر دی۔ والدین نے ان سے رشتہ توڑ لیا اور ان کو ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت موسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح فرار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن سکھانے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں وہ مقری پڑھانے والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غزوہ بدر میں بھی بڑے جوش سے شریک ہوئے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت موسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ بڑی بہادری ہمت سے اسلامی جھنڈے کو سنبھالے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں جانب نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 شخص کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے، جنہوں میں سے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا بعد میں دیکھا، اور وہ 2 شخص حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں باوضو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد میں روایت کی گئی۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کی دعا۔ جب بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ترجمہ، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہوں یا عورت، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور عافیت بخشی۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، فقیروں کو معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی، ہاں مگر وہ مالدار تھا اور لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ فقر و تنگ دستی سے درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس آدمی سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس نے درگزر کیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ مسلم کی روایت ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 27۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ آپ جنت و جہنم کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے زیادہ کٹھن ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج صفر جل کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفر جل کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت و قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ جائے، تسمہ یعنی کہ، تو اللہ ہی سے مانگے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔